حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہوئی، لیکن تقریر سے پہلے مسلم وفد نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ کیا جواب دیں گے، یہ تو بڑا اہم سوال ہے اور گویا کہ چبھنے والا سوال ہے کہ وہ جس کو بیٹا مانتے ہیں ہم اسے بندہ کہتے ہیں۔ حضرت جعفر نے کہا ہم وہی کہیں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، ہم وہی بات کہیں گے۔ لہذا وہی بات کہی، ذرا بھی کوئی چیز اس میں نہ کمی کی نہ زیادتی کی، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مسلم وفد کو عزت بخشی، کرامت بخشی۔ لہذا حالات جیسے بھی ہو جائیں ہمیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اس ملک کے اندر حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے وہ اسوہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خلاصہ ہے۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اسلام کا بنیادی کلمہ جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس کلمے کے اندر تمام تر عبادتیں ہیں، اخلاقیات کے تمام پہلو ہیں، معاملات کے تمام تر اصول ہیں، اور مساوات و مواسات و موالات کے تمام تر شکلیں ہیں، اور دیگر وہ تمام امور جو اسلام سے وابستہ ہو سکتے ہیں، سب کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے، یہ اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، یہ تسلیم بھی ہے، برات بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ پہلا بول کیا تھا؟ وہ یہی تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح نے بھی یہی کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہی حضرت ہود نے کہا، یہی حضرت صالح، حضرت شعیب نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، اور پھر اللہ رب العزت نے گویا کہ تمام تر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہ ساری امتوں میں ہم نے انبیاء کو بھیجا، اور ان کی دعوت کا انمول بول یہی رہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا جن کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔
یہ کلمہ طیبہ ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے۔ توحید کے منافی شرک ہے، شرک ذہنی بھی ہے اور عملی بھی ہے، شرک انکاری بھی ہے، اقراری بھی ہے۔ شرک ذہنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہاں فلاں سے بھی کام ہوتا ہے، فلاں بھی کچھ توحید الہی اور ربوبیت ربانی میں کسی حد تک شریک ہے، تو یہ ذہنی شرک ہے۔ اور شرک انکاری یہ ہے جس کو کفر انکاری کہا جاتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جسے الحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے سرے سے انکار کرنا کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہر چیز خود ساختہ ہے، زمین خود بن گئی، آسمان خود بن گیا، سمندر اور دریا خود بنے، گویا وہ کسی ذات کو جس نے اس سب چیزوں کو بنایا ہے اس کا منکر ہے، وہ ملحد ہے۔ یہ کفر انکاری ہے۔ پھر شرک کی قسمیں بھی بہت ہیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ مورتی کو پوجا جائے، شرک یہ بھی ہے کہ کسی بھی دنیا کے مظاہر میں سے کسی مظہر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکایا جائے، آفتاب کو پوجا جائے، چاند کو پوجا جائے، ستاروں کو پوجا جائے، درختوں کو پوجا جائے، یہ سب شرک کے اقسام ہیں۔ یہاں تک کہ دریا کو پوجا جائے، زمین کو پوجا جائے، یہ سب شرک کے اقسام ہیں۔ لہذا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان تمام کفریات اور شرک کی نفی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو دعوت دی وہ دعوت توحید کی تھی، اور وہاں پر کفر عام تھا، شرک عام تھا، شرک کے مظاہر عام تھے، اور کفر کا انکاری کفر بھی عام تھا۔ ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آپس میں گویا تنازع بہت بڑھ گیا تو چند افراد قریش کے جو سربراہوردہ تھے، انہی میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ ابن خلف، یہ چار سربراہ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، تنازع کو ختم کرنے کی ایک شکل ہے جس کو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ باہمی منافرت دور ہو جائے، باہمی کشمکش ختم ہو جائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ مشترکہ طور پر آپ اپنی بھی عبادت کریں اور ہماری بھی عبادت کریں، دونوں کو شریک کر لیجئے، اور ہم آپ کی بھی عبادت کریں اور اپنی بھی عبادت کریں، ہم دونوں کو شریک کر لیں، لہذا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ مشترکہ عبادت، اگر اس پہ آپ راضی نہ ہوں تو ایک شکل اور ہے۔ وہ شکل یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کوئی جواب دیتے کہ آپ کا معبود اللہ رب العزت نے جواب بھیجا. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور جواب کیا لے آئے؟ سورۃ الکافرون کی شکل میں لے آئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تم عبادت نہیں کر رہے ہو، نہ کر سکتے ہو، جو تمہارا مزاج بن گیا ہے کفر کا، تو توحید کے علمبردار ہم ہیں، ہمارے طریقے سے تم نہیں کر سکتے ہو، تو تم کفر کے علمبردار ہو، تو ہم تمہارے طریقے پر تمہاری عبادت نہیں کر سکتے. جاؤ تم اپنی عبادت کرو، ہم اپنی عبادت کریں، ہم اس میں کوئی دخیل نہیں ہونا چاہتے. یہ سورہ نازل ہوئی، وہ اس بات کا اعلان تھا کہ حالات جیسے بھی بن جائیں، ہم اپنی زندگی کو توحید سے الگ ہرگز نہ کریں. ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، سنا ہوگا کہ ایک مسلمانوں کا ابتدائی دور میں قافلہ، ایک وفد مکہ مکرمہ کی تنگنائی سے نکل کر کے حبشہ ہجرت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پہ وہاں جب یہ پہنچے، یہ وفد پہنچا، تو قریش کو کھلبلی مچ گئی کہ اب یہ وہاں پہنچ گئے، اس ملک سے دوسرے ملک پہنچ گئے. لہذا انہوں نے بہت سے تحائف جمع کیے اور اپنے سربراہوں کو شامل کر کے ایک وفد کی شکل میں بھیجا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس. اور انہوں نے جا کر کے پیش کیا اور یہ کہا کہ ہمارے کچھ نوجوان جو بگڑ گئے ہیں وہ آپ کے ہاں چلے آئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. بادشاہ سلامت، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ان کے گھر والے پریشان ہیں، ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں. نجاشی صاحب فہم و فراست کے حامل تھے. انہوں نے دعوت دی اس وفد کو جو مسلمانوں کا وفد تھا اور جس کے سربراہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لہذا یہ وفد پہنچا نجاشی کے پاس اور جا کر کے حضرت جعفر نے جو تقریر کی ہے، تو ایسی تقریر کے ذروں کو آفتاب اور کانٹوں کو پھول بنا دی. نجاشی بہت متاثر ہوا اور کہا کہ بالکل ان کو ہم واپس نہیں کریں گے. مایوس ہو گئے، تحائف بھی پیش کرے، بلکہ تحائف بھی واپس کر دیا کہ یہ کہ لے کے جاؤ، نہ ان کو واپس کریں گے نہ تمہارے تحائف قبول کریں گے. انہوں نے سوچا کہ آخر کون سا اور تیر ہے جو چلایا جائے، اور کون سا حربہ ہے جو ہے آزمایا جائے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک بات یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہ چل کر کے نجاشی سے کہا جائے کہ صاحب آپ کے خدا کو، جس کو آپ بیٹا مانتے ہیں خدا کا، یہ بندہ کہتے ہیں، اتنا بڑا جرم کرتے ہیں. لہذا یہ کسی طرح سے آپ کی سرزمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. نجاشی نے پھر بلایا. نجاشی کے سامنے حضرت جعفر کی طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہوئی، لیکن تقریر سے پہلے مسلم وفد نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ کیا جواب دیں گے. یہ تو بڑا اہم سوال ہے اور گویا کہ چبھنے والا سوال ہے.
کہ وہ جس کو بیٹا مانتے ہیں ہم اسے بندہ کہتے ہیں۔ حضرت جعفر نے کہا ہم وہی کہیں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، ہم وہی بات کہیں گے۔ لہذا وہی بات کہی، ذرا بھی کوئی چیز اس میں نہ کمی کی نہ زیادتی کی، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مسلم وفد کو عزت بخشی، کرامت بخشی۔ لہذا حالات جیسے بھی ہو جائیں ہمیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اس ملک کے اندر حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے وہ اسوہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔